بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کے 40 فائدے، 40 بینیفٹس۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں، 40 بینیفٹس بتائے ہیں، اور ان کا انہوں نے اس طرح تذکرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کے ہمیں یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی شخص اس تمام فوائد کو، ان تمام فائدوں کو، فضیلتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر درود شریف پڑھے تو درود شریف پڑھنے میں بہت لطف آتا ہے، اور درود شریف کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا۔ جب لطف آئے گا نا، جب آپ کا دل چاہے گا کہ مجھے مزید سے مزید درود شریف پڑھنا ہے، کہ مجھے یہ تمام بینیفٹس ملتے جائیں، تو پھر جو ہے نا درود شریف پڑھنے میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان تمام فائدوں کو اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر درود شریف پڑھیے، اور پھر دیکھیے کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں، کیفیت بدلتی ہے۔ درود پاک کے ورد میں اضافہ ہوتا ہے، درود پاک کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر سوچیں کہ آپ کا نامہ اعمال درود پاک کی ان برکتوں سے بھرتا جا رہا ہے، ان فائدوں سے بھرتا جا رہا ہے، اور آپ کی زندگی، دنیا، آخرت سنورتی جا رہی ہے۔ اب وہ 40 فائدے کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، کہ بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، اس کی فرمانبرداری کر رہا ہے، اس کی اطاعت کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے مومنو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ تو ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کا حکم اللہ نے دیا، اور خود جو کام اللہ کر رہا ہے تو موافقت ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود پاک بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے، کہ فرشتے درود پاک بھیج رہے ہیں اور بندہ بھی بھیج رہا ہے، تو ان دونوں کا عمل ایک ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ 10 رحمتیں بہت زیادہ ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک رحمت کتنی ہے، اور پھر 10 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ایک درجات کی بلندی، ایک درجے کی بلندی کتنی بڑی ہے، اور پھر 10 درجوں کی بلندی ہو رہی ہے۔ جیسے کسی نے کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 10 درجات بلند ہو گئے، 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ اب میں جتنی بار درود شریف پڑھوں، میرے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کے حساب سے لکھا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ آپ کی نیکیاں مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ 10 گناہ مٹ رہے ہیں۔ آپ نے دن بھر میں جتنے بھی گناہ کیے، اللہ کریم نے درود پاک پڑھنے کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیا، اور بدلے میں ان کی نیکیاں بڑھتی چلی گئیں۔ تو سوچیں کوئی ایسا دوسرا عمل ہے جو ایسا فیض پہنچائے آپ کو۔ دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، الحمدللہ۔ اذان کے بعد کی وسیلہ کی دعا کے ساتھ یا الگ درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود پاک گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی ضرورت ہے تو درود پاک اس کا کفیل بن جاتا ہے، اور اس کی ضرورت پوری کرواتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا جس نے بھی دنیا میں کثرت سے درود شریف پڑھا ہوگا۔ اگر کوئی آدمی تنگ دست ہے، مالی اعتبار سے کمزور ہے، تو درود پاک پڑھنے سے صدقے کے برابر اسے ثواب ملے گا، جیسے اس نے صدقہ کیا۔ درود پاک ضرورتوں کو پورا کرنے کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے۔ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنتا ہے درود پاک۔ موت سے پہلے ہی جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے درود پاک۔ جو شخص 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، وہ موت سے پہلے ہی جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ قیامت کی ہولناکیوں سے، خوفناک منظر سے بچنے کا ذریعہ ہے درود شریف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے ہیں، اور اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے، اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت اور ندامت سے چھٹکارا کا ذریعہ ہوگا، یعنی اس دن پڑھنے والے کو نہ کوئی حسرت ہوگی، نہ کوئی ندامت ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے محتاجگی اور فقیری ختم کر دی جاتی ہے، اور اسے غنی کر دیا جاتا ہے، اور اس کے غیبی اسباب کھول دیے جاتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود پڑھنے والا عظمت و برکت و فضلتوں کا حامل ہے، اور جو شخص درود شریف پڑھے گا وہ بخیل نہیں کہلائے گا، اور بخیل کہلائے جانے سے محفوظ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے، اس وعید سے نجات نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھول جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اس میں اللہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہو،
تو وہ مجلس کامیاب ہو جاتی ہے اور اسے تعفن سے نجات مل جاتی ہے۔ جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، قبول و مقبول ہو جاتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے نور جس کے ذریعے پل صراط پر گزرنا آسان ہوگا، درود پاک پڑھنے کے سبب وہ نور حاصل ہوگا اور پل صراط سے بآسانی گزار دیا جائے گا۔ درود شریف پڑھنے والے کا دل سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت ہر وقت برستی ہے، متواتر برستی ہے اور خوب برستی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے اور اس محبت میں اضافہ ہوتا ہے اگر کوئی شخص درود پاک پڑھتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے، روحانی زندگی کا ذریعہ ہے، ابدی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے یعنی درود پاک کے ذریعے سے بندے کا نام اور تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کی محافل میں، ان کی مجالس میں کیا جاتا ہے۔ پل صراط پر ثابت قدمی اور اس سے کامیابی سے گزرنے کا راز ہے درود شریف۔ درود پاک پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر، اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کو درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے اور اے اللہ اپنے حبیب، اپنے خلیل، اپنے محبوب کی تعریف اور توصیف فرما۔ درود پاک پڑھنے کا یہ مقصد ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کرنا ہے، رحمت کی دعا کرنا ہے، برکت کی دعا کرنا ہے، سلامتی کی دعا کرنا ہے۔ اور جب پڑھنے والا یہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکتیں پڑھنے والے کو بھی متواتر ملتی ہیں۔ تو درود شریف کے 40 فوائد اور فضائل کو اپنے ذہن میں رکھیں جب درود شریف پڑھ رہے ہوں، اور پھر درود شریف پڑھیں۔ کوئی ایک فضیلت بھی اگر آپ کے دل کو چھو گئی نا تو بس آپ کا بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ پھر آپ کا درود شریف پڑھنا کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ تو درود شریف پڑھیں تو ان 40 فوائد اور فضائل کو سامنے رکھیں۔ کبھی کبھی کسی ایک ہی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو سوچتے ہوئے درود شریف پڑھیں، اور پھر دیکھیں کیسا لطف آئے گا، کیسا کرم ہوگا، کیسی برکت ہوگی، کیسی رحمت ہوگی، کیسی نظر کرم ہوگی۔ بس درود شریف پڑھتے جائیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتے جائیے اور اس راستے پر ثابت قدمی سے آگے بڑھتے جائیے۔ آپ کی منزل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور انشاءاللہ تعالی اس منزل تک درود پاک پڑھنے والا ضرور پہنچے گا۔ اللہ کریم ہمیں پڑھنے کی توفیق دے، ہمارا پڑھنا قبول فرمائے، درود پاک کی دعوت دینا قبول فرمائے، درود پاک کا کام کرنا قبول فرمائے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔